میں جو بات ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات تو ہو گئی تھی آرگنائزیشن کیا چیز. تو ہم نے بات کی تھی آرگنائزیشن انسانوں کا ایک مجموعہ ہے, از اے سوشل ارینجمنٹ جس کے کچھ کلیکٹو گولز ہیں اور وہ اپنی پرفارمنس کو کنٹرول کرتے ہوئے انہیں اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سینس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو ٹویوٹا کو دیکھا تو ہم نے کہا جی ٹویوٹا میں بھی جو ہے وہ لوگ ہی ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, ٹیکنیشین ہوتے ہیں, لیکن ہوتے تو ہیومن بینگ ہی ہے نا. کیا خیال؟ اچھا ہاں, ان کے پاس گولز بھی ہوتے ہیں, کوئی امیج بلڈنگ, کوئی پروڈکٹ کا برانڈ سکسیس, اور انہیں اپنی پرفارمنس بھی کنٹرول کرنی پڑتی ہے, جیسے انہیں جو ہے وہ فالٹس وغیرہ گاڑی کے کنٹرول کرنے پڑتے ہیں, کوالٹی اس کی مینٹین کرنی پڑتی ہے. تو تینوں چیزیں موجود تھیں, اس لیے ہم نے کہا کہ یہ آرگنائزیشن ہے. سی ایف ای بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں مینجمنٹ اور ٹیچر سوشل ارینجمنٹ ہے, ہیومن بینگ ہے, اور برانڈ پاپولیرٹی, ارننگ مور اسٹوڈنٹس ہمارا گول ہو سکتا ہے, اور ہم اپنا سکسیس کیسے چیک کرتے ہیں, پرفارمنس کیسے کنٹرول کرتے ہیں کہ کتنے بچے ہم پاس کروا پائیں. آفیسرز اینڈ سولجرز ہوتے ہیں آرمی میں, یہ سوشل ارینجمنٹ ہے. مقصد دشمن کی شکست ہے اور ڈسپلن اور ٹریننگ سے اپنی پرفارمنس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک سوشل ارینجمنٹ ہے. نیچر آف بزنس کی جب بات آئی تو ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ ایک بزنس جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو گڈس پروڈیوس کرنا in the sense of you can say products tangible or intangible, یا گڈس بنائیں گے یا کیا بنائیں گے, یا سروسز پروڈیوس کریں گے. گڈس یا سروسز دونوں میں سے جو بھی پروڈیوس کریں گے مقصد کیا ہوگا, کسٹمر کی سیٹسفیکشن. اور اس کے بعد ہم نے بات یہ کی تھی کہ اگر ہم ریونیو میں سے کاسٹ کو مائنس کرتے ہیں اور ریونیو زیادہ ہے کاسٹ کم ہے تو پروفٹ ہو جائے گا, اور لیکن اگر کاسٹ ایکسیڈ کر جاتی ہے تو یہ لاس. یہ بھی بات ہوئی تھی اس کے اندر کہ ہم نے کہا تھا what is meant by quality of life. تو ہم نے کہا تھا بزنس ہمیں کوالٹی آف لائف دیتا ہے, چونکہ آج کے دور کے انسان کو بزنس جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے اور اسے تگڑا کر دیتا ہے. کیسے؟ ہیلتھ فیسلٹی یعنی کہ اسے ہیلتھ کی سہولت پرووائڈ کی, اسے صاف ستھرا ماحول سینیٹیشن پرووائڈ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسے فوڈ اچھا, کلوتھ اچھا, شیلٹر اچھا, ٹھیک ہے نا, ٹرانسپورٹ اچھی, یہ سب کچھ, پہ ایجوکیشن. نتیجہ یہ کہ زندگی کی جو کوالٹی اسے بہتر کیا, فیملی کے لیے ٹائم اویلیبل کیا. اس طرح زندگی جو ہے بالکل بیٹر ہو کے سامنے آ گئی. تو ہم نے کہا جی کہ یہ ہمارا کیا ہے, دس از واٹ وی کین سے نیچر آف بزنس میں جو ہے اس نے چینج آئی ہے اور اس نے کوالٹی آف لائف کو امپروو کیا. اب جہاں سوال ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بزنس لاسز کی, تو لاسز ظاہری بات ہے, پروفٹ ہمیشہ کیا کیے جاتے ہیں, پروفٹ کیا کیے جاتے ہیں, پروفٹ کسی کو ہو رہا تو کیا کرے گا, اتنا ہی کماتا رہے گا. پروفٹ ہمیشہ میکسیمائز کیے جاتے ہیں, اور لاسز ہمیشہ کیا کیے جاتے ہیں, لاسز ہمیشہ مینیمائز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب بچوں اگر آرگنائزیشنز کی کلاسیفیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو آرگنائزیشن کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جن کا مقصد پروفٹ کمانا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشنز. یہ کون سی آرگنائزیشن ہے, پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن ہے جن کا مقصد منافع کمانا. اور دوسری ایسی ہے جو ناٹ فار پروفٹ سیکنگ ہے. تو کل آرگنائزیشن پہ تو تفصیل سے بات ہوئی تھی, لیکن آج ان کی کلاسیفیکیشن پہ بات ہو رہی ہے. اور کلاسیفیکیشن کا مطلب کیا ہے
کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ ٹائپس کیا ہیں، اقسام کیا ہے. تو بعض ایسی آرگنائزیشن ہے جن کا مقصد بہرحال منافع کمانا ہے. منافع کمانے والی فرمز کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اترنا ہے اور سب سے پہلے اپنے سروائیول کو ممکن بنا. مارکیٹ میں اترنا ہے سب سے پہلے اپنے سروائیول کو یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ مارکیٹ میں پینیٹریٹ کریں گی اور مارکیٹ میں اپنے آپ کو قائم و دائم رکھ سکیں گے. پہلی بات. پھر اس کے بعد کمپیٹیٹرز کو کے مقابلے میں ٹف ٹائم دیتے ہوئے بیٹر پروڈکٹس آفر کرنے، بیٹر سروسز آفر کرنی ہے، اور اس طرح سے دوسروں سے بیٹر پروڈکٹس، دوسروں سے بیٹر سروسز دیتے ہوئے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ کامیاب اور سکسیسفل بنانا ہے. تو پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن یہی کرتی ہیں. سب سے پہلے جب میدان میں اترتی ہیں تو دوسرے بھی منافع کمانے آئے ہوتے ہیں. جو دوسرے منافع کمانے آئے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ آسانی سے تو انہیں اپنی جگہ نہیں بیٹھنے دیں گے. وہ تو کہیں گے کیوں نہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. کیا حال، ٹف ٹائم بھی دیں گے. تو سب سے پہلا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، دے شوڈ اسٹے ان دا مارکیٹ. وہ مارکیٹ میں اسٹے کر سکیں، وہ مارکیٹ میں قدم جما سکیں، یعنی قدم جما سکیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. لیکن جب وہ مارکیٹ میں ٹک جاتے ہیں پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، کمپیٹیٹرز کو ٹف ٹائم دینا ہے، بیٹر پروڈکٹ بنانا ہے، بیٹر سروسز پروڈیوس کرنی ہے، اور کسی بھی اینگل سے اسے جانے نہیں دینا، کسی بھی اینگل سے اسے جانے نہیں دینا. تو یہ ہے. اور اس کے اندر اگر کمپیٹ کرتے ہوئے کمپیٹیٹر کو ڈیفیٹ کرنا پڑے، پٹ اٹ آؤٹ آف مارکیٹ، تو پرواہ نہیں کرنی کہ اس کے امپلائیز بھوکے مر جائیں گے، اس کے کسٹمر ناراض ہو جائیں گے، اس کے خریدے ہوئے پروڈکٹس والے لوگوں کا کیا بنے گا. ایسا کوئی رحم اس کے اندر نہیں ہوتا. یہ بالکل وائلڈ لائف کی طرح، یہ بالکل وائلڈ لائف کی طرح جس کے اندر کوئی مرضی، کوئی ہمدردی، کوئی محبت کا چکر نہیں. اچھا، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سم آرگنائزیشن سچ ایز کمپنیز، جو کہ کمپنیز کہلاتی ہیں، پارٹنرشپ کہلاتی ہیں یا اونرشپ کہلاتی ہیں. دے آر آفن ریفرڈ ایز پروفٹ سیکنگ. مثالیں ہیں نیسلے، پیکیجز، کوک، پیپسی. یہ سب کیا ہے، پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے. ان کا مقصد ہے منافع کمانا. دی آبجیکٹو آف ویلتھ میکسیمائزیشن، ان کا مقصد کیا ہے، دولت کو میکسیمائز کرنا. لیکن اس دولت کو میکسیمائز کرنا ان کا کیا ہے، پرائمری آبجیکٹو ہے. تو سب سے پہلے کیا انشور کریں گے اپنا، اس کے بعد کیا کریں گے، اپنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں گے اور منافع کمائیں گے. اچھا، یہ پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن ہوتی ہے، منافع کس کے لیے کماتی ہے، کس کی دولت کو میکسیمائز کر رہی ہو، اونرز کی. آپ یوں کہہ دیجئے کہ یہ کن کی دولت کو میکسیمائز کر رہی ہیں، دولت کو میکسیمائز کر رہی ہیں اس کے اونرز، یعنی اس کے مالکان، اور یا پھر آپ انہیں شیئر ہولڈر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اپنے شیئر ہولڈرز کی دولت کو میکسیمائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات، نو پرابلم جی. تو جب آپ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ پکچر بنا رہے ہوتے ہیں تو خیال رکھا کریں کہ اگر ساتھ میری پکچر بھی آ جائے اور فیس بک پہ لگ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں، نہیں جی کوئی انسپائر ہو سکتا ہے ابھی بھی. اچھا بچوں، کیوں جی، یعنی چانسز آلویز لے لیا. اچھا بچوں، چلے کام کرتے ہیں، آپ بالکل ہی سیریس ہو جاتے ہیں. اچھا، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن، یہ وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جن کا مقصد پروفٹ کمانا نہیں، جن کا مقصد پرپز از ناٹ ٹو ارن پروفٹ. پرپز از ناٹ ٹو ارن پروفٹ. ارن پروفٹ، منافع کمانا ان کا مقصد نہیں ہے. لیکن اگر منافع مل جائے
تو کیا کرنا ہے؟ وہ بھی لے لینا ہے نا، کیونکہ آرگنائزیشن چلتی کس سے ہے؟ پیسے سے چلتی ہے، چاہے وہ پروفٹ ہے چاہے وہ نان پروفٹ ہے. چیریٹی بھی لے لینی ہے، منافع بھی لے لینا، دونوں کو جمع کر لینا. اور اس کو جمع کر کے جو بھی ان کا بنیادی آبجیکٹو ہے، جو بھی ان کا بنیادی آبجیکٹو ہے، جو بھی بیسک ان کا جو بینیفیشری ہے، جس کو انہوں نے بینیفٹ پہنچانا ہے، اس کو بینیفٹ پہنچائیں، اس کو بینیفٹ پہنچائیں. تو ہم آسان سی ایگزامپل لے لیتے ہیں شوکت خانم کی. اچھا سوری، سیاست سے ہٹ کے بات ہونی ہے، آپ نے پالیٹکس میں نہ لے جانا اس کو، میں ویسے بات کر رہا ہوں. اچھا تو شوکت خانم کی مثال لیتے ہیں. شوکت خانم کا مقصد ہے لوگوں کا کینسر کا علاج کرنا، ایسے ہے جی. اچھا تو اس مقصد کے لیے شوکت خانم چیریٹی اکٹھی کرتا ہے، بکرے کی کھالیں اکٹھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی. بیرون ملک جا کے دوسرے ملکوں سے صدقہ و خیرات اکٹھا کر لیتا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کر لیتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کینسر کے پیشنٹس کا علاج کرنا. اچھا اسی طرح شوکت خانم پھر لیبارٹریز بھی رن کرتا ہے، اور ان کی لیبارٹریز میرے نزدیک پاکستان میں سب سے زیادہ منافع کما رہی ہے، پروفٹ ارن کر رہی ہے. سب سے پہلی بات ان کی سروس اچھی ہے، ان کی سروس اچھی ہے، اپنی غلطی کو وہ مان لیتے ہیں. اور کبھی ایک آدھ بار میں نے بلڈ سیمپل لیا تھا جب مجھے کووڈ ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا بلڈ سیمپل ہم سے ضائع ہو گیا ہے، مس ہینڈلنگ ہو گئی، تو آپ اپنا سیمپل فوری طور پہ ہمیں دوبارہ دیں. کوئی اور لیب ہوتی تو انہوں نے رینڈملی کوئی رزلٹ پکڑ کے دیتا ہے نا. اچھا تو انہوں نے کہا، لیکن بہرحال اس سے منافع تو ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ تو صرف ان کے اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں کہ یار کیا معیار ہے. نہیں جی، آپ زینت لیب پہ جائیں، آپ کسی چھوٹی لیب پہ جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خون لینا ہو تو یوں کر کے پرانی گلوکوز کی بوتل کا پائپ لاتے ہیں، وہ پائپ لا کے آپ کے بازو پر گرا مار دیتے، اس کے اندر اسکین بھی پھنس جاتی، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے، کھینچ کے مارتے. اس کے بعد وہ کوئی بھی کھلدی قسم کی سرنج لاتے ہیں جس کی سوئی جو ہے وہ کھردری ہو، اور وہ ایسے ناڑ کے اندر ڈالتے ہیں جیسے ناک سے بلڈ نہیں لینا، اس کو کاٹ دینا. اس کے بعد جب وہ بلڈ نہ ملے گا ان کو وین، تو وہ اسے ایسے گھماتے ہیں جیسے عارف لوہار چمٹا ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جائے. جب اس کے بعد جب مل جاتی وین تو وہ اس میں سے بلڈ نکالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سیدھی سرنج کھینچ کے روئی کا تمبا آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہے نا. ایسا رویہ ہوتا ہے ان کا. لیکن آپ جب شوکت خانم جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک تو اس طرح عام ریسٹ والی کرسی پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی عام یہاں رکھیں سکون سے پہلے. اس کے بعد وہ بڑی اسٹائل سے گرپ لے کے آتے ہیں، ربڑ والی یا الاسٹک والی، اس کے اندر وہ اس کو رکھ کے آپ کے بازو کو لاک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بیڑی کی سرنج لاتے ہیں، اس کو بھی ذرا 2-3 دفعہ صاف کر لیتے ہیں کہ پین نہ ہو. اس کے بعد وہ پہلا اسپرٹ لگاتے ہیں، خشک اسکن پہ نہیں ٹرائی کرتے، اور وہ ایک ہی اٹیمپٹ میں بلڈ لے کے، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر وہ بھی لگا کے جاتے ہیں سنی پلاسٹک، کہیں انفیکشن نہ ہو جائے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پھر لیب ہوئی نا، کیا خیال نہیں بچوں، اسٹائلش لیب. اچھا تو وہاں سے وہ پیسہ کماتے ہیں. اچھا وہ جو پروفٹ کماتے ہیں وہ کدھر جاتا ہے؟ وہی گالا لے جاتے ہیں، وہ ری انویسٹ ہو جاتا، انہی کینسر کے پیشنٹس پہ جا کے خرچ ہو جاتا، انہی کینسر کے پیشنٹ پہ خرچ ہو جاتا ہے. یعنی وہ منافع بھی ان پہ خرچ ہو جاتا ہے. ہاں ری انویسٹ ہو سکتا ہے، اگر شوکت خانم کی مزید برانچز کھولنی تو وہ بھی کھولنے آپ، لیکن جو پیسہ کمایا وہ بھی لے جا کے کس پہ لگا دینا ہے؟ کینسر کے پیشنٹ پہ لگا دینا ہے. یعنی اور پیشنٹ لے لیں اور باقی لوگوں کو ہائر کریں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ باقی یہ تو آپ سب بچے جانتے ہی ہیں
کہ دنیا میں شروع سے ہوتا آیا ہے کہ جو بندہ چیریٹی بناتا ہے وہ خود ہی اس کا ایم ڈی بنتا ہے اور پھر اس میں سے بڑی تنخواہ اور کچھ گاڑیاں تو رکھتا ہی ہے. اس میں عمران خان اکیلا نہیں ہے, سہارا والوں میں بھی یہی حالات ہیں. اور ایک اور ہے وہ جو سنگر ہے, کیا نام ہے, انہوں نے بھی, ہاں ان کا بھی سیم یہی ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے, زندگی بھر کی ہوتی ہے کہ آپ ایک چیریٹی کھول لیں, اس کے بعد آپ کا گھر کا خرچہ تو ادھر سے چلے گا. تو ٹھیک ہے, things are going as they going on, but not along the Khan. It's everybody's. سارے ایسے ہی, اس معاملے میں ایسے ہی. باقی آپ کے جو بھی پولیٹیکل ویوز ہیں مجھے نہیں پتا اس کا. ٹھیک ہے, اچھا بچوں, نو پرابلم. تو یہ اگر آپ کو نظر آ جائے تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا. 10 روپے کی نیکی میں سے اگر کوئی 2 روپے لے لیتا تو کیا جاتا آپ کا, یعنی 98 تو چلو جا رہے ہیں نا کسی نہ کسی کو, کیا خیال. تو یہ نہیں کہ وہ ایک ہے, یہ نظام ہی ایسا. اچھا یہ ویسٹ میں بھی ایسا ہی ہوگا, آئی تھنک, میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن آئی ایم ویری مچ شیور کہ وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ امریکہ چلے جائیں گے, چیریٹی بنائی ہے اس نے, چلائی ہے, تو اتنا وہ حق تو بنتا ہے نا کہ یار اگر اپنے گھر کو چلا لے تو ٹھیک ہے یار, اب پھر کیا کیا جا سکتا. اچھا تو کیونکہ اگر آپ دیکھیں عبدالستار ایدھی صاحب کو تو ان کا مجھے نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی فیملی بھی کھانا اسی میں سے کھاتی ہوگی جو روٹیاں پکتی ہیں. علیحدہ تو نہیں کیا جا سکتا. ایون میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں کے جو قاری صاحب ان کی فیملی وہی سے روٹی کھاتی ہے مدرسے کے کچن میں سے, جہاں سارے کھاتے. بلکہ ایون یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے, اس کو بند کر دیتے. ان کا مقصد کیا ہے, تو کہتے ہیں ادر آرگنائزیشن ڈو ناٹ سی پروفیٹیبل. یہ پروفیٹیبل نہیں, منافع کمانا ان کا کام نہیں, یہ ناٹ فار پروفٹ ہے. اس کے اندر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں جیسے میو ہاسپٹل وغیرہ, تو ہم نے مثال دی چیریٹی کی, وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اسٹیٹ اون آرگنائزیشن جس کا مقصد لوگوں کو بنیادی سہولیات دینا ہے, وہ بھی کیا ہے, نان پروفٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح کاؤنسلز جو ہے, جیسے ینگ مین کرسچین کاؤنسل ہے پاکستان لاہور میں, تو ان کا کام اپنی جو کمیونٹی ہے, کرسچین کمیونٹی ہے, اس کی ترقی اور اس کی فلاح. اسی طرح ایدی ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. چھوٹا خانہ میں نے بتا دیا کہ ڈالا نہیں تھا, میں نے کہا پتہ نہیں بچے پی ٹی اے کے نہ اونلی کے نہ. اچھا سر, گورنمنٹ آرگنائزیشن usually exist to implement government policy. تو جو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے وہ گورنمنٹ پالیسی کو رن کرتی ہیں, لیکن وہ منافع بخش نہیں ہوتی, پروفیٹیبل نہیں ہوتی. اگر پروفٹ کما بھی لے تو اسی مقصد کے لیے خرچ کر دیا جاتا. کچھ اور یعنی اب 3 طرح کی چیزیں نظر آ گئی نا, کونسلز, ٹرسٹ اور گورنمنٹ آرگنائزیشن. اور بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ one of the specific category of non-profit organizations, mutual organization, voluntary not for profit organizations. مثال کے طور پہ جو بعض آرگنائزیشن ہے جہاں ممبر سے سبسکرپشن فی لی جاتی ہے. یہ کون سی آرگنائزیشن ہوتی ہے؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہو گئی, ٹھیک ہے جی. اچھا, ہاؤسنگ بلڈنگ سوسائٹیز ہو گئی, یہ ہوتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے, لاہور جمخانہ کلب, رویل پام کلب, روٹری کلب. یہ سارے کلبس جو ہے یہ منافع بخش آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ اپنے ممبر سے فی لیتی ہے اور اس سے چلتی ہے. اور آپ کا آئی کیپ کیا پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے؟ پروفٹ کماتا ہے, لیکن مقصد پروفٹ کمانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے پاکستان میں اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کو امپلیمنٹ کرانا تمام آرگنائزیشنز میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق. ورنہ ہر آرگنائزیشن اپنا حساب کے لیے اپنے حساب سے رکھنا. اگر آئی کیپ نہ ہو, جوتے بنانے والا کہے کہ میں تو کوئی نشان نیچے کروں گا, ہیڈ بنانے والا کہ ٹوپیاں بناتے ہیں اوپر لکھیں. ڈاکٹر یہ ہم تو نہیں لکھیں گے, ہم تو یہ جو اناٹومی کا جو لگا ہوا نا چارٹ, اس کو کوئی بس لکھ لیتے ہیں, تو ہر بندہ اپنی کہانی ڈال کے آ جائے. تو یہ آرگنائزیشن اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے رولز امپلیمنٹ کریں. مثال کے طور پر سی ایچ آئی کیپ کیا کرا رہا ہے, سی اے کرا رہا ہے, لیکن بنیادی مقصد کیا ہے, اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کو امپلیمنٹ کرانا.
پورے پاکستان. اس کا کیا فائدہ ہے حکومت کو؟ اگر نہ کرائے تو کیا ہوگا؟ سوچے. نہ کرائے گا تو ٹیکس کیسے لوگے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ کمپنیز انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے جائیں گی تو کیسے میچ کریں گی دوسروں کے ساتھ اگر ان کے اپنے اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہ ہوئے. لہٰذا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کیوں امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ ایک ڈیٹا سسٹم جو ہے سب کے پاس ہو اور ہم آڈٹ کر سکیں کہ جتنا یہ منافع کہتے ہیں انہوں نے اتنا ہی کمایا. شیئر ہولڈر کا کو کیسے حساب کرے گا اگر حساب کا کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہ ہو؟ اسٹاک ایکسچینج کیسے چلے گی؟ ٹیکس کا نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ کس لیے بیٹھے ہیں بتاؤ؟ اب بات سمجھ آئی؟ آڈٹ اسٹینڈرڈ، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ، تاکہ حساب کتاب رکھا جا سکے. ورنہ تو بیچ میں سے ملازمین پیسہ کھا جائیں گے، ڈائریکٹر پیسہ کھا جائیں گے، آپ کیسے ٹریس کریں گے ان کو؟ بس سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کس لیے بیٹھی؟ اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر نہ ہو تو حکیم کہے گا میں بھی کارڈک سرجری کروں گا، کر لو جو کرنا. ہاں میں کاٹ کے بھی جون ڈالوں گا، دل صاف ہو جائے گا. کیا حال؟ کوئی انجینئر اٹھے گا وہ کہے گا گھٹنے کا آپریشن ان کا کام نہیں ہے، اس میں تو بیرنگ لگا ہوا ہے، یہ میرا کام. تو کام چل جائے گا. کوئی بلڈنگ بنانے لگے گا وہ کہے گا ان کا کام نہیں ہے، بلڈنگ بنانا جو ہے وہ مشین کے نظام سے بنتی، پہیوں کے اوپر بلڈنگ بنی. تو لہذا بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئرز کی ایک کونسل بنائی گئی ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل. کوئی بلڈنگ بنا رہا ہوگا، کوئی آرگنائزیشن مشینیں بنا رہی ہوگی، وہ جا کے دیکھیں گے ہمارے اسٹینڈرڈ پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور اگر نہیں کر رہے آرگنائزیشن مائنڈ لا بنے. اگر کوئی بندہ خود ہی سرجریاں کر رہا ہے، ایم بی بی ایس کیا نہیں اس نے، پاکستان میڈیکل کونسل کا ممبر ہی نہیں ہے، تو کیا اس کو کام کرنے دیں گے؟ اسی طرح ہمارا اکاؤنٹنگ کا نظام ہے. اگر ہمارا اکاؤنٹنسی کا نظام فالو نہیں کریں گے، ہمارے اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آئی ایس اسٹینڈرڈ فالو نہیں کریں گے، ہم بند کروا دیں گے اس آرگنائزیشن کو. جس آرگنائزیشن میں حساب کتاب نہیں ہو سکتا، نفع نقصان کا حساب نہیں ہو سکتا، وہ آرگنائزیشن نہیں چل سکتی، چاہے وہ پروفیٹیبل ہے چاہے وہ نو پروفیٹیبل ہے. شوکت خانہ کا حساب بھی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ پہ ہو. کیونکہ چیریٹی ہے تو کیا چیریٹی میں پیسے کو خرچہ نہیں ہوتا؟ کیا چیریٹی میں کوئی پیسہ کمایا نہیں جاتا؟ جب دونوں کام ہوتے ہیں کس میں ہوں گے؟ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ. دس از ورڈ کہ یہ آرگنائزیشن پہ بنتی ہے. کلیئر ہوگا؟ لیکن یہ سمجھ آیا آج پروفیٹیبل آرگنائزیشن کیا ہے اور نان پروفٹ کیا ہے. اچھا، نان پروفٹ کے لیے نا تھوڑی سی اور شکلیں دیکھیں. ریڈ کراس کا نام سنا ہوگا. پوری دنیا میں ریڈ کراس کیا آرگنائزیشن ہے؟ میڈیکل سروسز کے لیے ایک چیریٹی ہے. پوری دنیا میں تھیلیسیمیا جتنے پرابلمز ہیں اس کے لیے. گرین پیس بھی ایک چیریٹی ہے. کیا کام کرتی ہے؟ جہاں جہاں پولوشن کی کوئی ایکٹیویٹی ہے اس کو کنڈیم کرتی ہے، اٹامک ایکسپلوژنس کو کنڈیم کرتی ہے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کرتی ہے؟ یہ سب شوکت خانم کی طرح ہے. ریڈ کراس بس یہ انٹرنیشنل ہے. ریڈ کراس، ایمنسٹی انٹرنیشنل، گرین پیس. تو ریڈ کراس کیا کرتی ہے؟ یاد رکھیے نا کہ دنیا میں مسلمان ملکوں میں میڈیکل کے لیے امید کا سائن جو ہے وہ چاند ہے. یہ حالات، یہ والا چاند، وہ نہیں جو محلے میں رہتا، یہ والا چاند. تو یہاں پہ چاند کا نشان جو ہے یہ ہوپ سائن ہے. تو ہمارے ہاں میڈیکل، سرجری، ہاسپٹلس، ایمبولینسز اس پہ یہ بنا ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل ورلڈ میں پرٹیکولرلی یورپ اور امریکہ میں کراس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں کراس از اے سائن آف ہوپ، سلیپ جو ہے جیسس. کلیئر جی؟ اچھا، اور گرین پیس کس لیے ہے؟ کہ یار ایٹمی دھماکے، پولوشن اور کنٹامینیٹ نہ کرو ماحول کو. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ موم بتی. ہاں، اور یہ موم بتی کو کس میں لپیٹا ہوا ہے؟ کون میں لپیٹا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہیں بڑے بڑے شگوفے ہیں بیچ میں.
بعض تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نا کوئی ایکسکلوسیو مٹیریل اس کو آگ لگائی تھوڑی دیر میں بعد آئے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایکچولی یہ نا یہ دیکھیں گے یہ وہ بار نہیں ہوتی, بار لگی ہوئی, وہ تار جو ہے بار لگی ہوتی. تو یہ بیسیکلی جو لوگ جنگ لڑتے ہوئے یا جو ہے جو سیلر مین ہوتے ہیں, مچھلیاں پکڑنے والے, مچھیرے وغیرہ, تو بارڈر کراس کرتے ہیں تو دوسری فوجیں ان کو پکڑ لیتی ہیں. اسی طرح جنگیں ہوتی ہیں تو لاکھوں فوجی ایک جگہ سے دوسری جگہ پکڑے جاتے ہیں. یعنی جس کو آپ کیا کہتے ہیں, فوجیوں کو پکڑ لیتی دوسری فوج, تو کیا کہتے ہیں جو سرنڈر کر دیتے ہیں, جنگی قیدی. تو وہ ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے ہیں. بعض بات تو ساری عمر ان کی وہاں گزر جاتی ہے. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مقصد یہ ہے کہ ان کو وہاں سے ریلیز کرایا جائے, ان کو وہاں سے چھڑایا جائے. سمجھ گئے نا بات؟ تو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مقصد ہے. میری بات سمجھ آ رہی بچوں؟ اچھا, اب میں یہاں پہ کچھ MCQs ہے, میں نے کہا کہ ذرا دیکھ لیتے ہیں بچوں کو ساتھ ساتھ ہی. Consider the following statement. Charities would usually be classed as type of non-government organization, NGOs. کیا یہ statement true ہے؟ کیا حال ہے بچوں؟ یہ true ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں. کن کو؟ چیریٹیز کو. کہ یہ ہے تو نان پروفٹ لیکن گورنمنٹ کی نہیں ہوتی. NGOs گورنمنٹ کی نہیں ہوتی. شوتا خانم گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہے. ایزی ٹرسٹ گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہے. نان پروفٹ لیکن گورنمنٹ کی نہیں ہوتی. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ چیریٹی یوزلی ایسے آرگنائزیشن ہے بھلے منافع بخش نہیں ہے لیکن اسے حکومت نہیں چلاتی. حکومت نہیں چلاتی. اگر حکومت چلاتی پھر تو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن بن گئی. کیا حال ہے؟ تو وہ منافع نہیں کماتی لیکن یہ کیا ہے, وہ چیریٹی ہے, حکومت نہیں چلا رہی. رائٹ بات ہے, نان پروفٹ. اچھا بچوں, آگے بات کہ جی a business organization that dash by providing goods and services desired by its consumer. Business dash by providing household essential clothing وغیرہ. کون سا پوائنٹ کہاں پٹ کریں گے؟ اے والا کس پہ کریں گے؟ فرسٹ پہ کر دیں گے اے. تو ذرا یہاں اے پٹ کر کے دیکھیں کیا فکرہ بنا. A business organization that strives for profit by providing goods and services by desired by its customer. ٹھیک ہے, business meet the needs of by providing household essentials. کلیئر بچوں؟ ایسے سوالات اس کے پیپر میں آتے ہیں. جو بچہ اچھی طرح کانسیپٹ پڑھ کے جاتا ہے وہ کہتا مسئلہ ہی نہیں ہے, اور جو بچہ نہیں پڑھ کے جاتا بس سسری نظر مار لیتا ہے وہ بچہ کہتا سر پڑھا ہوتا سوال ہو رہا ہے. اچھا بچوں, اب آگے بات کیا؟ Services are dash of the business that cannot be held, touch or stored. جی بچوں, یہ ہوتی ہیں انٹینجیبل. تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن دوسری بات کیا ہے یہاں پہ؟ کیا آئے گا؟ Does the business create goods and services that are شاباش جی. یہ دیکھیں یہ انٹینجیبل کی وجہ سے غلط ہو, کیونکہ گڈس کیا ہوتی ہے؟ ٹینجیبل ہوتی ہے, کیونکہ آپ انہیں ٹچ کر سکتے ہیں, لہذا یہ ٹھیک ہے. یہ غلط ہے, لہذا یہ آپشن نکل گیا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ویلفیئر ٹو امپروو اسٹینڈرڈ اس کے اندر ایک چیز ہے دوسری ہے ہی نہیں, اس لیے یہ بھی نکل گیا. صرف ایک ہی رہ گیا کہ سروسز آر کیا ہوتی ہے؟ شاباش انٹینجیبل. ٹھیک ہے, ٹینجیبل نہیں. ٹینجیبل ہوتی تو ٹچ کی جا سکتی تھی. کیا حال ہے؟ تو یہ کیا لکھا ہوا؟ کین ناٹ بی ہیلڈ. ہم انہیں اس طرح پکڑ نہیں سکتے اور ٹچ بھی نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ کیا ہے؟ انٹینجیبل. اور کیا کرتی ہیں؟ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرتی. اچھا بچوں, آگے چلتے ہیں. Quality of life refers to general level of human happiness based on such things as. پوچھو بچی, کیا خیال ہے بچوں؟ جی شاباش بچوں. لائف ایکسپیکٹنسی آتی ہے
ٹھیک ہے, اور کیا آتا ہے, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ آتا ہے, ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن آتا ہے. تو سوال کو بدل دیتے ہیں, which one is not applicable, which one is not applicable, جو applicable نہیں ہے. تو کون سا applicable نہیں ہے, سی والا applicable نہیں ہے, اس کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات بچوں, کیونکہ ڈسپلیئر اینڈ وکٹمائزیشن اس کا مطلب ہے, تو اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. صحیح کر دیا. اچھا, اسٹینڈرڈ آف لیونگ از این انڈیویجولس پرسپشن آف دیئر, کیا ہونا چاہیے, کیا پرسپشن ہے جی. دیکھیے یہ تو بات ماننی پڑے گی, ہیلتھ سینیٹیشن اور لیئر یہ تو پڑھا تھا ہم نے, لیکن پوزیشن ان لائف ان کانٹیکسٹ آف کلچر, یہ بھی بات ٹھیک ہے. کلچر کے اعتبار سے زندگی کا معیار تھوڑا بہتر ہو جائے, یعنی تھوڑی عزت, تھوڑی رسپیکٹ, تھوڑی ڈگنیٹی, کیا حال. اور اس کے علاوہ ویلیو سسٹم ان وچ لائف اینڈ ان ریلیشن ٹو دیئر گولز, ایکسپیکٹیشن اینڈ اسٹینڈرڈز آر کنسرن. زندگی ایسی ہو جو مقاصد کے تحت اسٹینڈرڈ, معیار اور کنسرن سے ریلیٹڈ ہو. تو اس کا مطلب معیار زندگی کا تعلق صرف چیزوں سے ہی نہیں ہوتا, اس کا تعلق عزت نفس سے بھی ہوتا ہے, زندگی کے معیار سے بھی ہوتا ہے, اور معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ بھی ہو. کیا خیال ہے بچوں, کیوں جی, ورنہ ادروائز تو آپ باہر نکلیں اور آپ نے لباس ایسا پہنا ہو کہ آپ کو دیکھتے ہی کہ وہ ادھر آئے, سر ٹیگ کھول میری گڈی ہوتا ہے. ایک بات کروں, تو اگر اچھے کپڑے آپ نے ویسٹ کوٹ پہنے, ایک بات ریبرینڈ کی ہے تو نہیں, صاف ستھری گاڑی باہر کھڑی ہو جس میں آپ بیٹھ رہے ہیں, تو کوئی ایسا کہے گا نہیں. اس میں کیا ہوگا, ایک پوزیشن ان لائف پیدا ہو جائے گی ان کانٹیکسٹ آف کلچر. تو اگر آپ کا نام اسد ہے تو لوگ آپ کو کہیں گے مسٹر اسد, اور ہے نا. ابھی تو کوئی نہیں کہتا ہوگا, ابھی تو یہ ہوگا جس کے گھر جاتا ہوں گے تو کدھر ہے چاندی پر کوئی ہے. اچھا بچے, 5 dash is the money, that is the dash is the money a company received by providing. لیکن یہ جب سوال میں آ جائے نا, آپ ایک سے زیادہ چوز کر سکتے ہو تو کانشیس ہو جانا چاہیے. تو یاد رکھنا ہے, ریونیو اور کنسیڈریشن ایک چیز ہوتی ہے, ریونیو اور کنسیڈریشن ایک ہی چیز ہوتی ہے. جبکہ پروفٹ جو ہوتا ہے نا, پروفٹ وہ کیسے نکلتا ہے, اس میں سے کاسٹ مائنس کرتے ہیں جاتے. اور جب آپ کوئی ریسیو کرتے ہیں پیسہ, جیسے یہ روسٹر میں 10,000 کا بیچا تو 10,000 میں نے لے لیا, تو یہ میرا ریونیو ہے, یہ پیسہ میں نے ریسیو کیا, یہ میری کنسیڈریشن ہے. ہاں, اس میں لکڑی کتنے کی لگی, بورڈ کتنے کا لگا, وہ مائنس ہو جائے گا پروفٹ ہے. ٹھیک ہو جائے بچوں. تو یہ کنسیڈریشن جو ہے ریونیو کا الٹرنیٹ ورڈ ہے اکاؤنٹنگ میں, ٹیکس میں, آڈٹ. اچھا بچوں, there is always a risk that business may incur a loss by not achieving its goals due to dash, which one is different. ڈفرینٹ گولز ہیں. ایک کاروبار ناکام ہو گیا, ایک کاروبار ناکام ہو گیا, منافع نہیں کما سکتا. سوچ کی بات نہیں بچوں. اچھا, اب بات یہ ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے, انسفیشینٹ یوز آف ریسورسز. ریسورسز کا اس نے کوئی برا استعمال کیا ہے. انفیشینٹ, انفیشینٹ کا مطلب کیا ہے, وہ زیادہ بہتر یوز ہو سکتے تھے, اس نے غلط یوز کیا. دوسری بات, ان افیکٹو بزنس اسٹریٹجیز. کو اسٹریٹجیز یا پلان ایسا بنایا, کل اسٹریٹجیز کی پلان ہو رہی, بات ہو رہی تھی حکمت عملی کی, اگینسٹ مارکیٹ کمپٹیشن, جس میں بجائے فائدے کو اس نے کیا کیا, نقصان کر دیا کہ جی میں سوزوکی کمپنی کو ٹف ٹائم دوں گا. کیسے دوں گا, میں گاڑی کو بڑے بڑے ٹائر لگا دوں, ٹریکٹر کے ٹائر لگا دوں. تو اس نے اس طرح کی ایفیشنسی کیا دی.
اب ٹریکٹر کا ٹائر مہنگا ہوتا ہے, جنرل کا ٹائر سستا ہوتا ہے, انیفیشینٹ بھی ہوتا ہے. اچھا, فیبل پلاننگ اینڈ امپروومنٹ اسٹریٹجیز, کوئی پوری پلاننگ کی ہے جس میں ماحول کو سمجھا ہی نہیں, کسٹمر کی چوائس کو شاید سمجھا ہی نہیں, اس لیے منصوبہ ہی غلط بنایا ہے. ویک کمپیٹنسز اینڈ پروسیجر ڈیزائن, کوئی اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں تھی, اور پروسیجر جو اس نے ڈیزائن کیا ہے, نظام, وہ بھی غلط بنایا ہے. تو کیا کہیں گے بچوں اس کو؟ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غلط فٹ بیٹھتا, جو اور اکثر فٹ بیٹھتا ہے, سارے کے سارے اس میں فٹ بیٹھتے, کوئی بھی رکھے گے, کوئی رکھے گے, کیا ہے نالائکوں کی اپنی سائنس ہے, وہاں بھی ہر چیز فٹ آ جاتی. تو کوئی ایسا فکرہ نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا فکرہ ہوتا ہے, ہی یوز دا تھنگز ایفیشینٹلی, میک اپ بیٹر پلان, تو ہم کہتے ہیں یہ ڈفرنٹ فکر. اچھا بچوں, none of above. آگے کیا آ گیا؟ A not for profit organization is a business that aims to do something. جی شاباش, ایک ایسا بزنس ہے جو کیا کرنا چاہتا ہے؟ شاباش, منافع نہیں کمانا چاہتا اپنے اونرز کے لیے. Providing public services or helping people. کیا خیال ہے جی؟ تو ایک بات یہ, منافع نہیں کمانا چاہتا, مجھے تو ٹھیک کرنا چاہیے نہیں. اچھا, لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے نہیں بچوں, لوگوں کے غم دکھ درد کا علاج کرنا چاہتا ہے نہیں بچوں. ہم دکھ درد کا علاج کریں, دکھ درد کا علاج کریں. ایگزسٹنگ mainly to provide help or resources to ٹارگیٹ آڈینس. اس کا ایک ٹارگیٹ آڈینس ہے نا جس کی اس نے مدد کرنی ہے نا جی. جیسے ایک سورت الجنہ ایک این جی او ہے, میرا دوست اس میں کام کرتا ہے, اس کا مقصد یتیم بچوں کی پرورش ہے. تو ٹارگیٹ بچے نہیں, بچے ہیں جو یتیم بچے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک خاتون ہے, یورپ سے نہیں, قریشی صاحب ایک ہیں وہاں پہ, وہ مسلمان ہو گئی تھی اور برطانیہ سے شادی کر کے وہاں سے آئی, اور آ کے انہوں نے وہاں پہ ایک این جی او بنائی ہے. یہ ہے اولڈ مری روڈ پہ, اولڈ مری روڈ پہ. میں کبھی کبھی جاتا ہوں, چونکہ خوبی کی بات یہ ہے, جو میرا دوست ہے وہ تو میرا کلیگ ہے ہی اسی فیصلہ آباد میں. تو پتہ چلا other than to make profit, providing public services and existing mainly, کہ جو ان کا ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کی فلاح, اس کی برتری کے لیے. تو آل آف ابو کی آپشن اس کے لیے بھی لے لیتے ہیں. کیا خیال ہے بچوں؟ ٹھیک ہے جی. اچھا, not for profit organization also make profit ہے, یہ کیا بات ہوگی؟ not for profit ہے, پروفٹ کو کما رہی ہے. it need to make enough money to cover its cost, but any surplus is reinvested into the business or used in the ways for benefit of associated community. تو دیکھیے یہ بات ایک بچے نے کہی تھی, ری انویسٹ کریں گے, یاد ہے نا آپ کو, آپ نے کہی تھی ری انویسٹ کریں. تو میں نے کیا کہا تھا کہ ری انویسٹ بھی کریں گے, لیکن جو بچ گیا کس پہ لگائیں گے؟ اپنے چیریٹی, اپنے جو بینیفیشریز ہیں ان پہ خرچ کریں. اچھا بچوں, by providing household essential clothing, medical care, transportation. جی بچوں, مینلی کنسرن کس سے؟ کنزیومر سے. جو اتنی ساری چیزیں تو مینلی تو کنزیومر ہی کنسرن ہوا نا ہمارا. کیا خیال ہے بچوں؟ اچھا, اب آگے کیا جی؟ tangible item that can be held. جی کیا کریں گے جی؟ شاباش, دو آپشن لینے پڑیں گے. ایک ٹینجیبل آ گیا اور ایک کون سا آ گیا؟ گڈز. دونوں سیم ہی ہے, نان فزیکل اور یہ دونوں سیم ہے نا. اچھا, اب بچوں, انٹینجیبل آفرنگ آف بزنس دیٹ کین ناٹ بی ٹچ.
جی صاحب کیا کریں گے اس کے اندر؟ وچ کین بی فٹ انٹو دا بیٹر. بالکل صحیح. سروسز. اچھا بچوں فزیشینز لوئر کیا کرتے ہیں؟ سروسز دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اکثر تو بال کٹانے جاتے ہیں آپ لوگ, اکثر بچے تو گاؤں سے آگے سب سے پہلے بال کٹاتے ہیں. ادھر کے اسٹائل کے مطابق گاؤں سے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے سرسوں کا تیل, اس کے اندر سنڈے کا جو لگا کے بالوں کو چپکا کے لمبی سی سرمے کی پوچھنے لگا کے بچے کو یہاں بھیج دیتے. بچہ جب یہاں آتا ہے تو شہر کے کتے پڑ جاتے ہیں. ساری بات ہے, وہ کہتا ہے یہ مخلوق کہاں سے آ گئی, اس کی نظر میں تو ایلین ہے نا. پھر وہ بچہ جاتا ہے, جا کے کہتا ہے باربر شاپ پہ چلو میرے بال کاٹو. وہ پھر سینک میں رکھ کے یا بیسن میں رکھ کے اس کا پہلے سر دھوتا ہے, اسمیل بڑی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد سر دھوتا ہے, پھر بیچارہ بال کاٹتا ہے. ہمت ہے بھائی اس کی. اچھا چلے. Profitable organization involve B2C transactions. B2C transactions کا مطلب business to and business are engaged in the B2B transaction. کیا مطلب؟ business to business organization. یہ بالکل سچ بات ہے, ایسا ہی ہے. عام جو نافع بخش کاروبار ہے وہ کاروبار ہے اور کنزیومر کے لیے چیزیں بناتے ہیں, لیکن جو ان کے بزنس معاملات ہے, بزنس, وہ اس میں بھی انگیج ہے. جو اکثر سپلائر ہوتے ہیں, سپلائر تو کیا کرتے ہیں, وہ بزنس ٹو بزنس ڈیل کرتے ہیں. اچھا بچوں, بزنس کریٹ گڈز اینڈ سروسز وچ امپروو اوور, یس, ہمارا معیار زندگی بہتر کرتے ہیں. اچھا بچوں, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ہاں صحیح, یہ اس پہ ٹک کرنا, یہ صحیح ہو گیا. اچھا بچوں ٹھیک ہے جی. اچھا 15 the standard of living of a country is assessed by all of above, life expectancy, availability of goods and services, یہ ساری سے اندازہ ہوتا ہے. اچھا بچوں, in what ways businesses or business organizations play a vital role in improving quality of life? Choose only one and most suitable option. جی سر, کیونکہ یہ ویز ہے نا, تو ایک ایسی آپشن ڈھونڈے جس میں باقی ساری کور ہوتی ہیں. پرووائڈنگ جابس سروسز ٹو معاشرہ, سوسائٹی. بالکل صحیح ہے. دا جنرل لیول آف ہیومن ہیپینس بیسڈ آن سچ تھنگس ایز لائف ایکسپیکٹینسی, ایجوکیشن. تو یہ تو ڈیفینیشن نہیں ہوگی, کس چیز کی ڈیفینیشن ہے یہ؟ کوالٹی آف لائف کی یہ ڈیفینیشن. کلیئر بچوں؟ اچھا جی 18 کوالٹی آف لائف از اے ہائیلی سبجیکٹو میجر آف ہیپینس دیٹ از این امپورٹنٹ کمپونیٹ آف مینی ٹائپس آف ڈیسیژن ان دا سوسائٹی. بلڈنگ ہائی کوالٹی آف لائف از اے ایفرٹ آف, ہاں اس ایفرٹ میں آرگنائزیشن بھی انوالو ہے, حکومت بھی انوالو ہے, اور نون پروفٹ آرگنائزیشن, سب نے مل کے لائف کو اچھا بنایا. کسی ایک کی کوشش سے لائف اچھی نہیں ہو سکتی. اچھا بچوں 19 profitability of a business can be measured through a few main variable. کون سا مین ویریبل ہے؟ ہاں, ریونیو میں سے کاسٹ مائنس کریں گے, بچے گا کیا؟ یہ سارے ویریبل استعمال ہو جائیں گے. اچھا بچوں, amount which a business organization receive by providing services and goods is called, اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے revenue. Expenses incurred for creating and selling goods and services, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے cost, لاگت. یہ کیا ہے؟ لاگت ہے, cost ہے. اچھا, a financial gain, especially the difference between the amount earned and the amount spent in buying, operating and producing something. کیا کہیں گے؟ شاباش, جو فائنینشیل گین ہے اس کو کیا کہیں گے؟ پروفٹ. جی
charities, trust and welfare organization and institutions serve for target जी, इसको क्या कहेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक होगी बात? ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया जी। देखिए बात ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट इसको क्यों कह रहे हैं? बच्चे का सवाल है, इसको प्रॉफिटेबल क्यों नहीं कह सकते? सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, असल में नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, यानी उनका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो आप कहेंगे कि शौकत खाना नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कितने भी लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि ये सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? तो ये आपने कहते नहीं सुना होगा, तो लिहाजा ये नोमेनक्लेचर है उसका। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एम हो सकता है, लेकिन नोमेनक्लेचर यही, ठीक है ना? देखिए ना, आपका नाम बदल गया, आपको क्या नाम है? उबैदुल्लाह। तो उबैदुल्लाह के लिए आपको सब नेक लड़का कहना शुरू कर दो, तो आप कहेंगे ठीक है? नहीं, आप कहेंगे नेक मेरी सिफ्त है, लेकिन नाम मेरा क्या है? उबैदुल्लाह। ठीक है ना?